بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین محترم، آپ دیکھ رہے ہیں یوپیڈیا چینل۔ ہم آپ کو اپنے چینل پر خوش آمدید کہتے ہیں۔ ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں، اے اللہ ہمارے تمام ناظرین کو اور تمام سامعین کو بہترین جزائے خیر عطا فرما۔ اے رب محمد، ہمارے تمام ناظرین اور سامعین جس مسئلے میں مبتلا ہیں، پریشانی میں گرفتار ہیں، اے اللہ ان کی تمام پریشانیوں کو دور فرما۔ دوستو، اللہ تعالیٰ نے انسان کو بہت زیادہ خوبصورت پیدا کیا ہے۔ قرآن پاک کے اندر اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ۔ پارہ نمبر 30 سورۃ التین کی یہ آیت ہے، جس کے اندر اللہ تعالیٰ نے انسان کو یہ بتا دیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو سب سے زیادہ خوبصورت پیدا کیا ہے۔ دوستو، اللہ تعالیٰ نے انسان کو سب سے زیادہ فضیلت والا بھی بنایا ہے۔ سورۃ بنی اسرائیل پارہ نمبر 15 اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ۔ اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو اور ذریت آدم کو تمام مخلوقات پہ فوقیت اور فضیلت بخشی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو اتنا ذہین بنایا ہے کہ یہ دنیا کا طاقتور، جتنا بھی طاقتور درندہ ہو، پرندہ ہو، جانور ہو، حشرات الارض ہو، یہ اس کو پکڑ لیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر ایسی فراست رکھی ہے۔ آپ دیکھیں کہ شیر جسے جنگل کا بادشاہ کہا جاتا ہے، انسان اپنی عقل کے بلبوتے پر اس شیر کو قید کر کے پنجرے کے پیچھے ڈال دیتا ہے۔ کائنات کے اتنے زہریلے سانپ کہ جن کا زہر انسان کی موت کے لیے کافی سمجھا جاتا ہے، یہ انسان اپنے نالج اور اپنے تجربے کی بنا پہ اتنے زہریلے سانپوں کو پکڑ کر شیشے کے اندر بند کر دیتا ہے یا کسی چیز کے اندر اس کو بند کر دیتا ہے۔ تو دوستو، معلوم یہ ہوا اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کو انسان کے تابع کر رکھا ہے۔ خود قرآن پاک کے اندر اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے کہ اللہ نے یہ زمین و آسمان تمہارے لیے مسخر کر دیے ہیں۔ اس لیے جب ہم سواری پہ بیٹھتے ہیں اور سفر کے لیے روانہ ہوتے ہیں، چاہے چھوٹی گاڑی ہو یا بڑی گاڑی ہو، اللہ تعالیٰ نے 25ویں پارے میں ہمیں یہ تعلیم دی ہے کہ جب بھی تم سفر کے لیے روانہ ہو، سواری تمہارے نیچے ہو، تو یہ کہا کرو، سبحان الذی سخر لنا ھذا وما كنا له مقرنین وانا الی ربنا لمنقلبون۔ پاک ہے وہ ذات جس نے اس چیز کو ہمارے مسخر کر دیا۔ دوستو، ایک سائیکل سے لے کے ہوائی جہاز تک تمام قسم کے سفر کی سواری کی یہی دعا ہے۔ معلوم ہوا کہ انسان بڑے سے بڑے F-16 اور جنگی طیارے یا کسی ہیلی کاپٹر یا آبدوز یا بحری جہاز یا بڑی سی بڑی سواری، خطرناک قسم کی سواری پر بھی سوار ہو، تو اس کے ایمان کا یہ حصہ ہے کہ پہلے وہ اقرار کرے، سبحان الذی سخر لنا ھذا، کہ وہی بابرکت ذات ہے جس نے اس چیز کو میرے مسخر کر دیا ہے، میرے تابع کر دیا ہے۔ تو انسان اتنا سمجھ والا ہے، فراست والا ہے، لیکن دوسری طرف اگر دیکھا جائے تو انسان انتہائی کمزور ہے۔ وقت کے ساتھ ساتھ اس کی نظر کمزور ہو جاتی ہے، اس کی قوت سماعت کمزور ہو جاتی ہے، اس کے سر کے بال، جسم کے بال، داڑھی کے بال سفید ہونا شروع ہو جاتے ہیں، اور اس کی پٹھوں کے اندر ضعف آنا شروع ہو جاتا ہے، اور اس کے چال ڈھال کے اندر لڑک پھن آنا شروع ہو جاتا ہے، یہ صحیح طریقے سے چلنا پھرنا بھول جاتا ہے، یہ اتنا کمزور ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے ایسا نظام اس کے لیے بنایا ہے، اگر یہ تھوڑی سی سردی زیادہ میں چلا جائے تو یہ بیمار ہو جاتا ہے، گرمی زیادہ پڑ جائے تو یہ بیمار ہو جاتا ہے، کھانا زیادہ کھا لے پیٹ بھر کے تو معدہ خراب ہو جاتا ہے، کھانا 2 دن کی بھوک برداشت کرے اس کا معدہ سکڑ جاتا ہے۔ تو اتنا کمزور صنف والا انسان اللہ تعالیٰ نے پوری کائنات کو اس کے تابع اور مسخر کر دیا ہے۔ اس بات پہ ہم اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں۔ دوستو، میرے اوپر، آپ کے اوپر شکر واجب ہے۔
اب ہم آتے ہیں اپنی دوسری فیکٹ کی طرف، یعنی انسان کو جو کمزوریاں لاحق ہوتی ہیں اس کے بھی علاج اللہ تعالیٰ نے دھرتی کے اندر، پوری دنیا کے اندر رکھ دیے ہیں۔ دوستو، اللہ تعالیٰ نے ایسی ایسی چیزیں پیدا کر دی ہیں جن کی وجہ سے انسان استعمال کرتا رہے تو بہت ساری دوائیوں سے بچ سکتا ہے۔ آج کے دور کے اندر ہر انسان جب اس کی غذا کامل نہیں ہے اور غذا صحیح طریقے سے کھا نہیں رہا، ہر ایک کو، کسی کو نگاہوں کا مسئلہ ہے، کسی کو اپنے دماغ کا مسئلہ ہے، کسی کو اپنی یادداشت کا مسئلہ ہے، کسی کو پٹھے کے درد کا مسئلہ ہے، تو دوستو اللہ تعالیٰ نے جتنی چیزیں پیدا کی ہیں ان میں سے بادام ایک ایسی بہترین چیز ہے کہ جو براہ راست انسان کے دماغ کے اوپر اثر کرتی ہے۔ آج کا جو وظیفہ لے کر میں آپ لوگوں کے سامنے حاضر ہوا ہوں، یہ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں میں سے ایک نعمت جس کو ہم بادام کہتے ہیں۔ دوستو، اگر آپ صبح و نہار منہ، یعنی کہ ناشتے سے بھی پہلے اگر 5 عدد بادام کی گریاں نوش فرما لیتے ہیں، اللہ تعالیٰ آپ کے جسم میں ایسی انرجی اور طاقت پیدا فرما دیں گے، آپ کو یقین ہی نہیں آئے گا کہ آپ کے کہیں درد بھی تھا۔ اگر آپ 40+ ہو چکے ہیں اور روزانہ کی ترتیب پہ آپ صرف 5 گریاں بادام کی کھاتے ہیں تو چند دنوں کے اندر آپ کے جسم میں ایسی توانائی آئے گی، آپ یقین ہی نہیں کر سکیں گے۔ دوستو، یہ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے، اللہ تعالیٰ نے ہمیں عطا کی ہے، نہ بہت زیادہ مہنگی ہے، ہر جگہ سے یہ میسر بھی ہے، مل سکتی ہے۔ تو 5 کے عدد کو آپ نے ملحوظ خاطر رکھنا ہے۔ 5 کے عدد سے، یعنی جب بھی کھائیں 5 بادام آپ کھائیں، چاہے تو آپ رات کو اس کو بھگو دیں اور صبح اٹھ کے ان کا چھلکا اتار کے آپ ان کو نوش فرما لیں، اور اگر آپ چھلکے کے ساتھ کھانا چاہتے ہیں تو بھی کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن زیادہ فائدہ اس وقت ہوگا جب آپ نے پوری رات اس کو بھگویا ہوگا اور پھر صبح اٹھ کے اس کا چھلکا اتار کے صرف 5 عدد بادام آپ کھا لیں گے۔ اللہ تعالیٰ تا حیات، جب تک آپ کی زندگی ہے، اللہ کینسر کے مرض سے آپ کی حفاظت فرمائیں گے، کولیسٹرول کے مرض سے آپ کی حفاظت فرمائیں گے، ہارٹ اٹیک کے مرض سے آپ کی حفاظت فرمائیں گے۔ دوستو، یہ بادام آئلی ہوتا ہے، اس کے اندر جو آئل ہوتا ہے اللہ تعالیٰ نے اس میں اتنی طاقت رکھی ہوئی ہے کہ انسان اس کا تصور بھی نہیں کر سکتا۔ آج ہم قدرتی غذاؤں کو چھوڑ دیتے ہیں، اللہ کی نعمتوں کو چھوڑ دیتے ہیں۔ اس کی بدبختی یہ ہوئی کہ وٹامن ڈی کو لینے کے لیے، وٹامن سی کو لینے کے لیے، وٹامن اے کو لینے کے لیے، طرح طرح کے وٹامنس کو لینے کے لیے ہم دوائیوں کی طرف رخ کرتے ہیں، اور کبھی کسی ڈاکٹر نے یہ کہا ہی نہیں بھائی تم بادام کھا لو، یہ وٹامن آپ کو وہاں سے مل جائیں گے، اخروٹ کھا لو وٹامن وہاں سے مل جائیں گے، تازہ سبزیاں کھا لو وٹامن وہاں سے مل جائیں گے۔ اگر وہ یہ کہنا شروع کر دیں تو ان کی دکان کیسے چلے، ان کی دوائیاں کیسے چلیں؟ اس لیے اللہ نے جتنی نعمتیں ہمیں دی ہیں انہیں ضرور استعمال کرنا چاہیے۔ تو یہ شوگر کا مریض ہو، بلڈ پریشر کا مریض ہو، کوئی بھی مریض ہو، یہ ہمارے اس نسخے پہ عمل کر سکتا ہے۔ ویڈیو اچھی لگی ہو اس کو شیئر بھی کر دیں، لائک بھی کر دیں۔ اپنا خیال رکھیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔